بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کہانی حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ کیسے شیطان نے ان کے خلاف چال چلی، کس جانور کو اپنی چال میں ملوث کیا، کس جانور کے منہ میں چھپ کر وہ جنت میں داخل ہوا۔ سارا کچھ آج کی کہانی میں آپ کے لیے ہے، غور سے سنیں۔ ابلیس کی جنت سے نکالے جانے کے بعد ایک ہی سوچ تھی کہ وہ ایسا کیا کرے جس سے سیدنا آدم علیہ السلام کو رسوا کر سکے۔ ایک دن ابلیس نے دیکھا کہ جنت کے تمام دروازے بند ہیں اور مور اور سانپ باہر کھڑے ہیں۔ ان کو دیکھ کر ابلیس نے چال چلنے کا سوچا۔ ابلیس فوراً جنت کے دروازے پر کھڑے مور کے پاس پہنچا اور ہمدردانہ لہجہ اپنا کر کہنے لگا کہ بہت جلد تمہیں اور آدم علیہ السلام کو جنت سے نکال دیا جائے گا۔ ایسا کرو، تم مجھے جنت میں لے جاؤ تو بدلے میں تمہیں ایک ترکیب بتا دوں گا۔ میں دعویٰ کرتا ہوں جس پر عمل کر کے تم اور آدم علیہ السلام کبھی جنت سے نہیں نکلو گے۔ مور نے ابلیس کی بات سن کر فکر مند ہو کر کچھ دیر سوچنے کے بعد کہا کہ تمہاری بات تو میرے دل کو لگی ہے، لیکن میں تمہیں اندر کیسے لے کر جاؤں، وہ بھی اتنے محافظوں کے ہوتے ہوئے؟ تو ابلیس نے فوراً جواب دیا، کیا تم نہیں جانتے میں منتر پڑھ کر خود کو ایک موتی میں بدل سکتا ہوں؟ تم مجھے اپنے منہ میں دبا کر جنت کے اندر لے جانا۔ یہ کہہ کر ابلیس نے منتر پڑھا اور خود کو چھوٹے موتی میں بدل لیا۔ پھر مور نے ابلیس کو اپنے منہ میں رکھ کر جنت میں داخل ہوا۔ یوں ابلیس ملعون ایک مور کی مدد سے جنت میں داخل ہو گیا۔ یہ مور ابلیس کو منہ میں لے کر سیدھا اماں حوا کے پاس پہنچ گیا۔ وہاں پہنچ کر ابلیس نے دوبارہ خود پہ منتر پھونکا اور انسان کی شکل میں آ گیا۔ انسانی شکل میں آنے کے بعد اس نے اماں حوا کو ورغلانے کی کوشش کی اور کہنے لگا، ابھی اگر آپ نے اس درخت کا پھل نہ کھایا تو آپ کو جنت سے نکال دیا جائے گا۔ اماں حوا بولی، یہ درخت تو ممنوع ہے، اس کا پھل کھانے سے منع فرمایا گیا ہے۔ ابلیس دوبارہ بولا کہ اس درخت کا پھل نہ کھایا گیا تو آپ کو اور آدم علیہ السلام کو جنت سے نکال دیا جائے گا۔ ابلیس ملعون آخرکار اپنے مکر میں کامیاب ہو گیا اور اماں حوا نے اس کی باتوں میں آ کر ممنوع درخت کا پھل کھا لیا اور پھر حضرت آدم علیہ السلام کے پاس پہنچی اور فرمانے لگی کہ میں نے اس درخت کا پھل کھا لیا ہے جس کا پھل کھانے سے منع فرمایا گیا تھا، اور آپ بھی اس کا پھل کھا لیں تاکہ ہم ہمیشہ جنت میں رہ سکیں۔ حضرت آدم علیہ السلام فرمانے لگے، ہائے افسوس، تم نے یہ کیا کر دیا؟ ابلیس کے مکر میں آنے والی اماں حوا نے سیدھا سیدنا آدم علیہ السلام کو مجبور کیا کہ تم بھی اس درخت کا پھل کھا لو۔ پھر آدم علیہ السلام نے بھی ایسا ہی کیا اور پھر آپ دونوں کو جنت سے بے دخل کر دیا گیا۔ مور یہ سارا معاملہ دیکھ رہا تھا کیونکہ مور بھی ابلیس کے مکر میں آ گیا تھا۔ اس لیے مور اور اس کا ساتھ دینے والے سانپ کو بھی جنت سے نکال دیا گیا۔ یوں سیدنا آدم علیہ السلام، اماں حوا، مور اور سانپ جنت سے اتر کر زمین پر آ گئے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اماں حوا اور سیدنا آدم کے زمین پر اترنے سے پہلے یہاں کیا تھا اور کون سی مخلوق آباد تھی اور دنیا کیسے وجود میں آئی تھی اور جنت اور آسمان کی تخلیق کیسے کی گئی تھی؟ یہ سب تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ جو ممنوع پھل تھا اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ گندم کا پھل تھا۔
اسی گندم کو پھر انسان کی خوراک بنا دیا گیا اور انسان اب بھی گندم کی طلب میں رہتا ہے اور گندم کھا کر اپنے جسم کو طاقت فراہم کرتا ہے۔ اور اب بات کرتے ہیں مور کی، تو وہ میرے رب کی بہت پیاری تخلیق ہے۔ اس کی خوبصورتی دیکھ کر انسان اس میں مگن ہو جاتا ہے، جس طرح اماں ہوا ابلیس کے فریب میں مگن ہو کر گندم کا پھل کھا بیٹھی جب آدم علیہ السلام، اماں ہوا، مور اور سانپ کو زمین پر اتار دیا گیا۔ اس وقت یہ زمین بچھی ہوئی تھی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس وقت زمین پر کیا تھا؟ اس وقت اللہ کا فرمان یاد آتا ہے کہ ہم نے زمینوں اور آسمانوں کو 6 دنوں میں تخلیق کیا ہے۔ ایک اور جگہ ارشاد ہے کہ اس زمین پر پہلے کچھ بھی نہ تھا سوائے پانی کے۔ یہ معلوم ہوا کہ اس زمین پر آباد ہونے سے پہلے پانی ہی پانی تھا اور کچھ نہیں تھا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے زمین کو پانی پر بچھایا۔ اگر بات کریں تفسیر کی تو یہ بات بھی سامنے آتی ہے کہ جب اللہ نے زمین کو پانی پر بچھایا تو یہ زمین ہلنے لگ گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے زمین کے اوپر پہاڑوں کو گاڑ دیا، جس کی وجہ سے زمین نے اپنا ہلنا بند کر دیا اور ایک جگہ ٹک گئی۔ پانی ایسی چیز ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے مختلف قسم کی مخلوقات کو پیدا فرمایا ہے۔ پانی کو زندگی کی بنیاد بنا دیا گیا۔ کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام سے پہلے آسمان بھی نہ تھے، تو اللہ تعالیٰ نے 2 دنوں میں 7 آسمانوں کو بنایا۔ آسمانوں سے پہلے صرف دھواں ہی دھواں تھا اور کچھ نہ تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دھوئیں سے آسمان بنائے۔ جب اللہ تعالیٰ نے آسمان تخلیق فرما لیے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے آسمانوں میں ستاروں کی مانند چراغ روشن کر دیے، یعنی آسمان دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ستارے پیدا فرمائے جو رات کو چمکتے ہیں۔ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ نے 4 دنوں میں زمین اور اس کا سارا نظام بنایا۔ یہ پہاڑ، جنگل، دریا، سمندر، صحرا پیدا فرمائے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم سے صرف 4 دن میں پیدا کیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے بارش برسائی اور زمین پر طرح طرح کے پھلدار درخت، پودے اور سبزہ اگا دیا۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ سیدنا آدم علیہ السلام جب نہیں تھے تب بھی کائنات موجود تھی؟ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو تخلیق فرمایا، اور جب آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے پہلے تو ان کو جنت میں رکھا۔ پھر ابلیس ملعون کے مکر میں آ جانے کی وجہ سے سیدنا آدم علیہ السلام جنت سے نکال دیے گئے اور ان کو زمین پر بھیجا۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو آباد کرنا تھا۔ روایات میں یہ بات ملتی ہے کہ یمن سے کچھ لوگ خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں دین سیکھنے کے لیے حاضر ہوئے، تو انہوں نے یہ سوال کیا کہ یہ کائنات کیسے پیدا ہوئی، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب یہ کائنات موجود نہیں تھی تب بھی اللہ تعالیٰ کی ذات موجود تھی۔ تب اللہ پاک کا عرش پانی پر موجود تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا فرمایا اور لوح محفوظ میں ہر چیز کو لکھ لیا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات تب بھی موجود تھی جب کچھ نہ تھا، جب ہر طرف پانی ہی پانی تھا اور دھواں ہی دھواں تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ کی ذات اب بھی موجود ہے اور ہمیشہ موجود رہے گی۔ نہ وہ کسی سے ہے اور نہ اس سے کوئی ہے۔ وہ واحد ہے جسے نہ کوئی اونگ آتی ہے نہ نیند۔ صرف اللہ ہی کی ذات بابرکت ہے جو عبادت کے لائق ہے، اور تمام جہانوں کو پیدا فرمانے والی ذات اللہ ہی کی ہے۔ زمینوں کو، آسمانوں کو اور جنت دوزخ کو پیدا کرنے والی ذات
اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات کتنی پوشیدہ ہے اور کہاں کہاں ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ نہ ہم اللہ تعالیٰ کی قدرت کو سمجھ سکتے ہیں، نہ اس کے علم کو سمجھ سکتے ہیں۔ انسان کی عقل محدود ہے۔ انسان صرف اتنا ہی جانتا ہے جتنا اللہ تعالیٰ نے اس کو علم دیا ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں جان سکتا۔ اللہ تعالیٰ بہتر علم رکھتا ہے اور بہترین حکمتوں والا ہے۔